ان کے ماں باپ بہن بھائیوں میں جتنے فوت شدگان ہیں تمام کی روحوں کو اللہ اس کا ثواب پہنچا، سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، سب کی قبروں کو جنت کے باغ میں باغ۔ جمعے کی نماز پڑھ کے یہاں سے جائے اللہ ہماری مغفرت فرما، جن کے لیے دعائیں کرے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما، بیماروں سے صحت کا ذریعہ بنا یا اللہ، خوشحالی کا ذریعہ بنا، تنگ دستی فراخ رزق کا ذریعہ بنا، دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اللہ کریم جو تیرے حکم سے یا اللہ جو تیری توفیق سے جو گفتگو کریں گے اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، اور وہ بات نصیب فرما جس بات کی سند اور نسبت تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور تیری طرف سے ہوتی ہو۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، اور اللہ سننے والے سنانے والوں کے لیے اس بات کو ہدایت کا پیغام بنا۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد و آلہ صحابہ اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد صلاة تکون للنجاة وسیلة ولعلو درجات کفیلہ، صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، ارسلہ اللہ تعالی الی کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نہایت ہی واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کو کامیابی اور ناکامی کے ساتھ جوڑا ہے۔ اور کامیاب ہونے کے لیے انسان کو طرز زندگی اور ناکام ہونے کے لیے بھی اللہ جل شانہ نے زندگی کا طرز بتلایا ہے۔ کامیابی کن ذرائع سے ملے گی، کس مقصد پہ ملے گی، کس کی بات پر عمل کر کے ملے گی، اللہ کریم نے اس کا کھلم کھلا اظہار اس انداز سے فرمایا، اپنے پرائے، امیر غریب، چھوٹے بڑے، ان پڑھ، پڑھے لکھے، کالے گورے، عربی عجمی، پوری دنیا کے انسان اسے آسانی سے سمجھ سکے۔ اور ناکامی کے راستوں کو بھی اتنا واضح کر دیا کہ ہر آدمی، آنکھوں والا تو دور کی بات، اندھا بھی اس کو اچھی طرح جان لے کہ اس رستے پر مقصد زندگی بھی فوت ہو جائے گا اور انسان کو ناکامی بھی ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے دنیا کی زندگی میں اس کی زبان سے کہلوا دیا۔ وہ کہتے ہیں ہاں یار مجھے بھی پتہ ہے جو میں کر رہا ہوں وہ غلط کر رہا ہوں، اس میں اللہ بھی ناراض، اللہ کا حبیب بھی ناراض، بس آپ میرے لیے دعا کرو۔ چلو اسے اتنی امید تو ہے کہ میرے لیے کوئی دعا کرے گا تو میں راہ راست پر آ جاؤں گا یا میری زندگی بدل جائے گی۔ اسے اتنی بھی امید ہے کہ دعا اللہ سے کی جاتی ہے، یعنی اللہ میری زندگی کے رخ کو پھیرے گا۔ تو پھر اللہ کی طرف سے بھی پیغام آیا کہ میرے بندے، میں تیری زندگی کے رخ کو بھی پھیروں گا، دعا بھی قبول کروں گا، بس تو تھوڑا سا اپنے رخ کو سیدھا کر لے، جدھر جا رہا ہے اس رستے سے ہٹ جا، اس رستے پہ چل، کامیابی بھی دوں گا، رخ کو بھی پھیروں گا اور دنیا کے بھی حصول دوں گا، آخرت کا مقصد بھی تجھے دوں گا، لیکن رستہ اپنا بدل لے۔ جب رستہ بدلنے کا کہا جاتا ہے کہتا ہے یہ اوکھا کام ہے۔ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، جب تو رستہ نہیں چھوڑتا تو پھر میں بھی تجھے رحمت والے سائے میں نہیں لیتا، جب تجھے ضرورت کوئی نہیں۔ تو آج موجودہ دور کے اندر ہمارے پر یہ حالات ہیں کہ گناہ والی زندگی چھوڑتے نہیں، اللہ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں، گناہوں والے رستے کی طرف جانا نہیں چھوڑتے اور اللہ سے رحمت والے رستے پر استقامت مانگ رہے۔ دیکھو بھائی ہماری حالت تو یہ ہے، پرچون والی دکان پر کپڑا مانگ رہا کہ مجھے کیٹی دو، کھدر دو، کاٹن دو اور مجھے ریشم دو اور مجھے لیلن دو۔ وہ کہے گا احمق، اندھوں کو بھی پتہ ہے کہ یہاں دال ملے گی، گھی ملے گا، تیل ملے گا، کپڑا نہیں ملے گا۔ ہماری مثال وہ ہے، ہم اس دکان پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں ذلت رسوائی ہمارا مقدر ہے، ہم اس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں جہاں میرے عزیزوں چند دن کا فائدہ تو نظر آ رہا ہے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی نظر آ رہی ہے۔ انسان کسی کے کاروبار کی تعریف کرتا ہے اور اس کی دکان کے بارے میں لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ دکان یہ ہے، حصول اس کا یہ، مقصد یہ، اس دکان پہ یہ ملے گا، اس دکان پہ یہ ملے گا، اس دکان پہ یہ ملے گا۔ اللہ نے دنیا کی دکان کی تعریف کرنے سے پہلے اس دکان کی اصلیت بتا دی، فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ چیزیں تو بڑی بڑی سونی نظر آ رہی ہیں لیکن ہے سارا دھوکے کا گھر۔ یہ بلڈنگوں کی اونچائی، یہ کپڑوں کی چمک، یہ سونے کی چمک دمک، یہ پیسے کی آمد و رفت، یہ ہے بہت انسان کی ضرورت کے لیے، لیکن ہے دھوکہ۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر ان چیزوں کے استعمال کرتے ہوئے ان چیزوں میں رہ کر اللہ کو راضی نہ کر کے گئے تو یہ چیزیں تیرے لیے قیامت کے دن وبال بنے گی۔ اگر انہی چیزوں میں رہ کر زکوٰۃ نکالتا رہا، اس میں سے نماز کا وقت نکالتا رہا، اللہ کے راستے میں جانے کا وقت نکالتا رہا، قرآن کی تشہیر کے لیے خرچ کرتا رہا، دینی مدارس مساجد کے لیے دیتا رہا، رفاع عامہ کے لیے کام آتا رہا، مخلوق خدا کے درد کو بانٹتا رہا، تو یہ تجارت تجھے جنت الفردوس میں لے کے جائے گی۔ یہ کاروبار، یہ پھیری، یہ ریڑی
تو یہ جنت کے عالی شان مقام پر لے کے جائے گی۔ اگر علم پڑھ کر اس کا استعمال غلط کیا، وہ باتیں کہی جس کی نسبت نہ مصطفیٰ کی طرف نہ خدا کی طرف، اور ظاہری طور پر جب قبوں میں زندگی گزاری، تو یہ علم تجھے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں لے کے جائے گا۔ اللہ نے جل شانہ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے کائنات کے اندر سب سے قیمتی ترین انسان، سب سے برگزیدہ ہستی، سب سے اعلیٰ انسان، سب سے اہم ترین انسان، سب سے محبوب ترین ہستی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی کامیابی اور آخرت کی دنیا کی ناکامی اور آخرت کی کامیابی کا معیار دے کے بھیجا۔ میرا محبوب جتنا سونا تو، اتنی سچی تیری بات، اتنا سچا تیرا کردار، جا کے ساری کائنات کے لوگوں کو بتا دے۔ اگر یہ دنیا کی زیب و زینت، یہ دنیا کا مال و متاع اللہ کے ہاں کسی درجے میں ہوتا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اللہ دنیا عطا فرماتا۔ اعزاز اتنا، مقام اتنا، عرش بری کا مہمان بنائے، اعزاز اتنا جبرائیل علیہ السلام دروازے پر آئے، اعزاز اتنا کائنات میں جو سب سے باکردار عورت ہو وہ ان کے بستر پر آئیں، اعزاز اتنا جو کائنات کے اندر سب سے اہم ترین ہو وہ ان کے غلام بنائے، اعزاز اتنا جہاں قدم رکھ دے قسم قرآن میں اٹھائے، اعزاز اتنا کہ جہاں ہمیشہ کے لیے نام فرمائے اللہ اسے جنت کا ٹکڑا بنا دے، جس ممبر اور گھر کے درمیان کے ٹکڑے کو اللہ جنت بنا دے، اعزاز اتنا کہ ہاتھوں انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے کروا دے، اعزاز اتنا اشارہ کرے سورج واپس پلٹ کے آ جائے، اعزاز اتنا اس کا غلام دریا کو خط لکھے بہتا رکا ہوا پانی چلنے لگ جائے، اعزاز اتنا اس کا غلام ممبر پہ کھڑے ہو کر اپنے غلام کو آواز دے تو ہوائیں اس کی آواز اس کے پیغام کو لے کے اس تک پہنچا دے، اعزاز اتنا اگر اتنے اعزاز والا نبی میرے عزیز و پیمد والا لباس پہن کے گیا، فرمایا دنیا کی کامیابی کا معیار چمکتے اجلے دھلے لباس میں نہیں، دنیا کی کامیابی کا معیار بہت اونچی بلڈنگ کے اندر نہیں، دنیا کی کامیابی کا معیار عہدے صدارت کے اندر نہیں، تو یہ عہدے تو مجھے مکے والوں نے پیش کیے تھے۔ جب چاچا ابو طالب کے سامنے دین متین کی حقانیت آئی تو چاچا کہنے لگا، ساری برادری آئی اور قوم آئی، حتیٰ کہ ایک مرتبہ یوں فرمایا کہ ابو جہل بھی اپنے سارے سرداروں کو لے کر آ گیا اور سارے مکے کے بڑے بڑے چودھری، سارے بڑے بڑے مکے کے سردار آ گئے، ابو جہل کے ساتھ آ کر بیت اللہ شریف کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت نماز کی حالت میں تھے۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مالک کائنات کے دربار میں ہاتھ اٹھائے، کہ یا اللہ تیرے گھر کے سامنے میں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ اگر یہ سچا ہم جھوٹے تو ہمارے پر آگ کے انگارے برسا دے، اگر ہم سچے تو یہ جھوٹے تو اس پر اپنا عذاب نازل کر دے۔ اتنی بڑی اس نے بات کہی، حضور سامنے کھڑے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے اعمال سے فارغ ہوئے، فوراً جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور کہنے لگے وما کان اللہ لیعذبہم انت فیہم، محبوب ان کے منہ پر جا کر تھپڑ مارو اور ان کو جا کر جواب دے دو کہ بدبختو تم کہتے ہو اگر یہ سچا ہم جھوٹے خدا کا عذاب ہمارے پر آ جائے، میرا وجود اللہ کو اتنا پیارا، میری ہستی اللہ کو اتنی پیاری، میرا شان میرا مقام اتنا پیارا، میرا رب کہتا محمد بے شک کافر کیوں نہ ہو، میری توحید کا انکار کرنے والے کیوں نہ ہو، جب تک آپ ان کے اندر رہتے رہیں گے پروردگار عالم انہیں عذاب بھی نہیں دے گا۔ جاؤ ان بدبختوں کو کہو یہ میرے وجود کی برکت ہے، جب تک میں ہوں اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ جب چاچے ابو طالب کو پتہ لگا اور سارے سردار آ گئے، یہ کسی کی نہیں مانتے، اپنے چچا کا بڑا احترام کرتے ہیں، چچا ابو طالب کے پاس آ کے کہا سرداری مانگے سرداری دیں گے، چودراہٹ مانگے چودراہٹ دیں گے، یہاں کا بڑا نمبردار بننا چاہے نمبردار بنا دیں گے، اگر مال و دولت مانگے مال و دولت دے دیں گے۔ تو رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے میرا چچا سارا مکہ، سارے مکے کے سردار میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں، دوسرے پہ چاند رکھ دیں اور مجھے میرے
میرے مقصد سے پھیر نہ چاہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے چاند سورج کی حکمرانی ٹھکرا سکتا ہوں، اللہ کی توحید پھیلانے سے باز نہیں آ سکتا۔ آفرت ہو رہی تھی، جس سردار کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو جائے گا، بیٹی مانگے گا دیں گے، رشتہ مانگے گا دیں گے، جو مانگے گا ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہوئی، گزشتہ اس سے پیوستہ جمعے میں نے آپ حضرات سے عرض کیا تھا، جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے پاس شادی کا پیغام بھجوایا، محاسن دیکھ کر، کردار دیکھ کر، نبوت کی نشانیاں دیکھ کر، کیا آ جائے میں تیار ہوں، مال جان سب کچھ آپ پہ قربان کرتی ہوں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بظاہر بھی رائے یہ تھی کہ رشتہ ہو جائے، لیکن آپ نے اپنے چچاؤں کی رائے کو مقدم رکھا، حضرت حمزہ ابو طالب کی رائے کو مقدم رکھا۔ آپ نے فرمایا جب تک میرے چچا یہ بڑے بیٹھے ہیں، جب تک یہ بڑے موجود ہیں، فرمایا مجھے فیصلہ کرنے کا اختیار کوئی نہیں، یہ فیصلہ کریں گے۔ آپ کے چچا ابو طالب کو پتہ لگا اور آپ کے چچا میر حمزہ کو پتہ لگا، بخوشی اس رشتے کو آپ نے قبول فرما لیا۔ جب آپ کی برات میرے عزیزوں لے کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے دروازے پہ گئے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر 25 سال 2 ماہ 25 دن تھی، خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی۔ اللہ اکبر، رحمت والے نبی کا نکاح پڑھایا گیا۔ ٹھیک ہے یتیم مکہ ضرور ہے، اماں کوئی نہیں ابا کوئی نہیں، لیکن خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت حق مہر میں 20 اونٹ دیے تھے، 20 اونٹ اس وقت۔ یہ جو کہتے ہیں نا شرح محمدی 32-32.5 روپے یا 32.5 تولہ چاندی، آج کے اعتبار سے 1.5 لاکھ سے اوپر بنتی ہے۔ شوہروں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھجوروں کی مٹھی پر بھی رحمت والے نبی کا نکاح ہوا، اور میرے عزیزوں لاکھوں روپے مالیت پر بھی رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر ادا ہوا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، پتہ ہے باپ کوئی نہیں، سر پر پیار کا سایہ کوئی نہیں، چچے ساتھ ہے، 20 اونٹ اور حق مہر میں خدیجہ الکبریٰ کو دیے، تاکہ خدیجہ الکبریٰ اسلام کی ملکہ ہے، مکے کی سب سے بڑی تاجر ہے، جتنا مال مکے کے سرداروں کے پاس تھا اکیلی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس تھا، تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے محمد امیر کے دروازے پہ غریب بھی بن کے نہیں آیا، بلکہ کردار بھی لے کے آیا، اور جھولی میں مزاج کے مطابق امیری بھی لے کے آیا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے دنیا کے اندر بھیجا تھا، آپ اس کی جستجو کے اندر لگ گئے۔ کبھی غاروں میں، کبھی پہاڑوں کے دامن میں، کبھی تنہائی میں بیٹھا کرتے تھے، اور بیٹھ کر وہ ابراہیم علیہ السلام کی والی بات کہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب سورج چمکتا نظر آیا، چاند چمکتے نظر آئے، ستارے چمکتے نظر آئے، یہ دیکھا او لوگو یہ تمہارا رب ہے۔ جب چاند غروب ہو گیا، ستارے منزل کو لوٹ گئے اور سورج کی روشنی بھی دھیمی پڑ گئی، فرمائے او لوگو یہ خدا نہیں ہو سکتا جس پر زوال آئے۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے بتا خدا کون ہے؟ فرمایا ربی اللہ، نہ موت ہے نہ حیات ہے، ان چیزوں سے پاک ہے، نہ زوال ہے نہ عروج ہے، ان چیزوں سے پاک ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بیزاری تو مجھے پہلے ہی تھی، حرم کے اندر میرے چچا مجھے لے کے آیا کرتے، میں ایک طرف بیٹھا رہتا کرتا، یا اللہ اکبر ننگے ہو کے طواف کیا کرتے تھے، کپڑے اتار کے طواف کیا کرتے تھے۔ فرمایا میرے چچا نے بھی ایک دن میرے کپڑے اتارنے چاہے، اللہ نے میرے پہ بے ہوشی کا عالم طاری کر دیا، تاکہ محمد بھی پاک ہے، تیرا چھپا ہوا تیرا ستر بھی پاک ہے، نہ تیرے عیب پر اللہ اکبر عیب ڈالنا ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے میں تیرے ستر پر بھی کسی غیر محرم کی نظر ڈالنا نہیں چاہتا۔ پہلی تعمیر بیت اللہ شریف کی فرشتوں نے کی، دوسری تعمیر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد طوفان نوح آیا، بیت اللہ کی دیواریں مدھم پڑ گئیں، دیواریں بہہ گئیں، دوسری تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی۔
تیسری تعمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں، چوتھی تعمیر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پانچویں بیت اللہ کی تعمیر جو آج تک موجود ہے حجاج بن یوسف نے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فیصلہ کیا گیا بیت اللہ کی تعمیر کی جائے۔ سارے سرداران مکہ، مشرکین مکہ نے فیصلہ کیا خبردار چندہ جمع کیا جائے، کوئی حرام کا کوئی سود کا پیسہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں نہ لے کے آئے۔ کافر، مشرک، پیسہ جمع ہو گیا کہ بیت اللہ، آپ نے اعلان نبوت نہیں بھی فرمایا، پیسہ جمع ہو گیا کہ کون بیت اللہ کی دیوار کو ہاتھ لگائے؟ خالد ولید بن مغیرہ آگے بڑھے اور انہوں نے آگے بڑھ کر بیت اللہ شریف کی دیوار کو کدال ماری، بس کدال مار کے نیچے اتر آئے، اور اگلے دن رات کا انتظار کرتے رہے، اگلے دن صبح کا انتظار کرتے رہے۔ اگر اللہ کو یہ عمل پسند نہ آیا تو ولید پر خدا کا عذاب نہ آ جائے۔ جب اس نے کدال ماری سارے مکے والے بھاگ گئے۔ بڑا اہم کام تھا اللہ کے گھر۔ ولید نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہ میں غلط کام نہیں کر رہا، میرا نظریہ غلط کوئی نہیں، میری سوچ غلط کوئی نہیں، الہ العالمین ہم تیرے گھر کی تعمیر اثر نو کر رہے ہیں تاکہ اس سے بھی تیرا گھر مزین بنا دے۔ اس کے بعد میرے عزیزو، جب ولید کو صبح دیکھا اسی طرح جسم پر چہرے پر داغ دھبا کوئی نہیں، نہ اللہ کے کسی عذاب سے متاثر ہوا، تو اس وقت میرے عزیزو سارے اہل مکہ بیت اللہ کی دیواریں میرے عزیزو گرانا شروع کر دی۔ اور جب بیت اللہ کی دیواریں بنائی، اس دیوار کو فلانے قبیلے کے لوگ بنائیں گے، بنی مخزوم یہاں آئیں گے، بنی قریظہ یہاں آئیں گے، یہ سارے قبیلے والے، بنی مخزوم یہاں آئیں گے، بنی قریش یہاں آئیں گے، ہاشم والے یہاں آئیں گے۔ جب ساری تعمیر ہو گئی، دیواریں بن گئی، اس وقت میرے عزیزو اللہ اکبر، حجر اسود کو بیت اللہ کی دیوار میں پیوست کرنے کا وقت آ گیا۔ ہر ایک نے کہا یہ اعزاز ہمارا ہے، ہر ایک نے کہا یہ اعزاز ہمارا ہے۔ اللہ اکبر، قریب تھا کہ تلواریں کھنچاتی، ایک دوسرے کے خون سے تلواریں رنگین ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پاس کھڑے، ایک قبیلے کا سردار کہنے لگا، او لوگو تلواریں نیام میں ڈال دو، بیت اللہ کی تعمیر کے بعد حجر اسود کی باری اسی کے ہاتھ میں آئے گی جو سب سے پہلے صبح بیت اللہ کے دروازے پہ نظر آئے گا۔ جو پہلے آ گیا یہاں کے کھڑا ہو گیا۔ اتفاق سے اگلا دن آیا، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، سارے سرداران سے پہلے اللہ کا پاک پیغمبر بیت اللہ کے دروازے کے پاس کھڑا ہوا ہے۔ مکے کے سردار ادھر یتیم مکہ، نبی صادق الامین تھے، سچے تھے، خوبصورت تھے، آپ کی سچائی بھی سچی تھی۔ انہوں نے کہا بھائی ان کے ہاتھ میں فیصلہ اللہ، اگر نبی توڑتا تو خود پتھر لے کے آگے بڑھ جاتے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی کملی مبارک زمین پر بچھا دی اور اس کے اندر حجر اسود کے پتھر کو رکھوا دیا۔ آپ نے فرمایا ہر قبیلے کا سردار آ جائے، اس چادر کا کونا پکڑ لے، اکیلا محمد نہیں لگائے گا، باقی سارے سردار لگائیں گے۔ رب اکبر کی قسم ہے، جب سب نے چادر کا کونا پکڑا، رحمت عالم نے حجر اسود کو لے کے بیت اللہ کے کونے میں پیوست کر دیا۔ سارے سردار کہنے لگے محمد تیرے جیسا سچا بھی کوئی نہیں، تیرے جیسا امین بھی کوئی نہیں۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا۔ اما خدیجہ پر بڑھاپا آتا گیا، اللہ اکبر، سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہونے لگ گئی۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کے اندر سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا، چار بیٹیاں۔ طیب پیدا ہوئے، طاہر پیدا ہوئے، ابراہیم ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے۔ نبی کی چار بیٹیاں، 7 بچے، 6 بچے ایک عورت کی گود سے اور ایک بیٹا ماریہ قبطیہ کی گود سے ہے۔ آج روافظ کا میرا عزیزو، اللہ اکبر، ناپ تول پر حضور کی عمر اتنی تھی، یہ بیٹی تب پیدا ہوئی، یہ اتنی تھی تب بیٹا ہوئی، اللہ اکبر، اتنی سی عمر میں بیوہ بھی ہو گئی۔ بتاؤ 10 سال کے اندر ہوئی، 12 سال کے اندر ہوئی۔ اگر میرے عزیزو تیری بچی 12 سال کی عمر میں کسی کے ساتھ بھاگ کر اللہ نہ کرے نکاح کر سکتی ہے، یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں۔ اگر تیرا موبائل انہیں جوان بنا دیتا ہے تو کالی کملی والے کی اللہ اکبر جوان بیٹیوں کا کیا کہنا۔ ان کی عزت کی بھی حفاظت خدا کر رہا ہے، ان کے کردار کی بھی حفاظت خدا کر رہا ہے۔
آپ غاروں میں آپ نے جانا شروع کر دیا اور اس سوچ وچار کے اندر، اللہ اکبر، اس سوچ وچار کے اندر کہ اللہ کا پیغمبر دنیا کے اندر کیا لینے آیا اور کس مقصد کے لیے آیا۔ بھائی خدیجۃ الکبریٰ آپ کے لیے توشہ دان تیار کر دیتی، آپ کے کام میں خلل نہ ڈالتی، بلکہ یہ نظریہ میرا شور جو بھی کر رہا ہے اچھا کر رہا ہے، آپ کئی کئی دن غاروں میں رہ کے واپس آتے۔ ماں خدیجۃ الکبریٰ بجائے گلہ کرنے کے، شکوہ کرنے کے، آپ کے حوصلے بڑھایا کرتی تھی۔ یہ تھوڑی کہ آپ نماز پڑھنے چلا جاتا ہے بچوں کا کیا بنے گا، نہیں۔ بالآخر وہ وقت آ گیا، سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں غار حرا کے اندر بیٹھا تھا، ایک اللہ اکبر نورانی مخلوق میرے سامنے نمودار ہوئی اور میرے چہرے کو دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیا اور مجھے کہا اقرا، میں اللہ اکبر، میں نے کہا ما انا بقارئ، پھر مجھے دوبارہ فرمایا کہ پڑھ، میں نے کہا ما انا بقارئ، تیسری مرتبہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ ما انا بقارئ، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ کہ وہ شخص آگے بڑھا اور بائیں پھیلا کر میرے وجود کو اپنی باہوں میں لے لیا اور ایسی زور سے دبایا کہ میری پسلیاں دب گئی، میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اللہ اکبر، پھر فرمایا اقرا، کہ میں نے فوراً 5 آیتیں پڑھ دی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ بس یہ 5 آیتیں پڑھا کے مجھے چلا گیا، میرا جسم پسینے سے تر ہو گیا، پسینے کی معطری خوشبو کی وجہ سے پورا غار معطر ہو گیا، خوشبودار ہو گیا۔ میں فوراً خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آیا، میری حالت بدلی دیکھی، میرے چہرے کا رنگ پیلا دیکھا۔ بھائی خدیجہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی، میری طرف اشارہ کر کے پوچھنے لگی کیا بات ہے؟ میں نے کہا زملونی زملونی زملونی، مجھے کوئی چادر دے دے، مجھے اوڑھنی دے دے، مجھے بہت تیز بخار چڑھ گیا ہے۔ اما خدیجہ نے اپنا پلہ حضور علیہ السلام کے اوپر کیا اور اللہ کے نبی کو لٹا دیا۔ مائی کہتی میں آہستہ آہستہ دو آپ سے چادر اتار کے دیکھتی، پسینے کے قطرے ادھر، پسینے کے قطرے ادھر جاتے، کہ میرے سے حضور کی پریشانی دیکھی نہ گئی۔ نیک بیوی یہی تو ہوتی ہے جو آدمی کو پریشان دیکھ کے یوں نہیں کہتی میں میکے جا رہی ہوں، بلکہ میکے والوں کو کہتی ہے خبردار امید نہ رکھنا، میرا شوہر صحیح سالم رہا تو آ جاؤں گی، ورنہ اللہ نے مجھے اس کی عزت، اس کے گھر کی حفاظت کا حکم دیا۔ یہ گھر منع کرتے ہیں نبی کی سیرت میں، نبی کی زندگی میں، نبی کے گھر میں، نبی کے طریقوں میں، خدا کی قسم ہر ایک عمل میں امت کی تربیت ہے۔ میرا جھانک کے دیکھے تو صحیح، کھڑکی تو نبی والی سیرت کی طرف کھول کے دیکھیں، ہم جب بھی ضرورت پڑتی ہے بس دائیں بائیں دوڑ جاتے ہیں۔ ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی پاک پیغمبر بتاؤ گے نہیں بخار کیوں چڑھا؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں مجھے مائی کی بات سے، مجھے اپنی بیوی کی بات سے حوصلہ ہوا، میں نے سارا اس کے سامنے منظر پیش کر دیا۔ اماں نے جب چہرہ دیکھا، بعض روایت میں یوں آیا، فرمایا اگر اب کی دفعہ وہ آئے تو مجھے میری موجودگی میں بتانا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے حجرے میں بیٹھے تھے، اچانک جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ آپ نے فرمایا خدیجہ وہ آ رہا ہے۔ آپ سیدہ خدیجہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ اپنا سر میری گود میں رکھ لیجئے۔ رحمت والے نبی خدیجۃ الکبریٰ کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئے۔ پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا سر سے دوپٹہ اتار دیا اور کہا یا رسول اللہ دیکھو وہ اب بھی آ رہا ہے۔ فرمایا نہ خدیجہ، جب تیرے سر سے دوپٹہ اترا وہ واپس لوٹ گیا ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ مسکرائی، فرمانے لگی عرض کرنے لگی اللہ کے نبی میرا دل گواہی دے رہا ہے وہ شیطان نہیں، وہ آسمان کا فرشتہ ہے جو خدیجہ کے بالوں سے حیا کر جائے۔ پیغمبر تیرے پاس حیا والا قرآن لے کے آیا، تیرے پاس شیطان والا کام نہیں لے کے آیا۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پریشان ہے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس جو عمر رسیدہ تھے، 100 سال کی عمر ہو چکی تھی، میرے عزیز و تورات اور انجیل کے عالم تھے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ دلاسا دے کے لے گئیں اور یہ بات نبی کے قدم اٹھے، اللہ اکبر، چاچا زاد بھائی کی طرف میرے عزیز ہو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے اس بات کا اظہار ہے جب چھوٹے پریشان ہو جائیں تو مشورہ کرنے کے لیے، معاملے کے حل کے لیے بڑوں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ جتنا بھی پڑھا لکھا ہو جائے بڑوں سے مشورہ لو۔
ورقہ بن نوفل کے پاس اس حالت میں گئے جب ان کی ابرویں ان کی آنکھوں کے اوپر پڑ چکی تھی اور اتنا ضعف اتنی کمزوری آ گئی تھی کہ ان کی آنکھ بھی نہیں کھلتی تھی. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چاچے کے بھائی سے جا کے کہا ورقہ کا کیا ہوا؟ اللہ اکبر میں تیرے پاس ایک پیغام لے کے آئی ہوں. کیا لائیے؟ آنکھیں بند. کہ یوں ہوا یہ میرے نکاح میں آئے، اس کے بعد 15 سال بیت گئے، اب یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ایک نورانی مخلوق والا یوں آیا تھا، یہ سنا کے چلا گیا. اللہ اکبر. انہوں نے نشانی نہ پوچھی، کہہ لے خدیجہ ذرا میری پلکوں کو ذرا اوپر تو کر دے. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھی اور یوں کر کے ورقہ بن نوفل نے آنکھ کو کھول کے دیکھا. کہہ لے خدیجہ دلیل کی ضرورت نہیں، واپس لے جا، میری آنکھیں بتا رہی ہیں اللہ کا رسول ہے. اللہ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پاس بٹھایا کہ کاش مجھے مہلت ملتی، اللہ مجھے زندگی عطا فرماتا، میں اس وقت دیکھتا جب تو حق سناتا تیری قوم تجھے پتھر مارتی، میں آنکھیں بند کر کے تیرے پر ایمان لے آتا. یہ اس وقت کی بات. اب اس وحی کا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو اور رسول اللہ کو پتہ، بس تیسرے کو نہیں پتہ. اب میرے عزیزو نماز تو پہلے بھی پڑھی جاتی تھی، عبادت خدا کی پہلے کی جاتی تھی. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو حضور نے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا. آج خدیجہ اللہ کی نماز پڑھیں. اللہ اکبر. سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے کھڑی. اتنی دیر میں 8 سال کی عمر کا بچہ حضرت علی پردہ اٹھا کے آ گئے اور یہ منظر دیکھا پریشان ہو گئے. یہ کیا؟ نہ چاچے کو ایسے کرتے دیکھا، نہ ابو طالب کو، نہ اماں کو کرتے دیکھا. یہ کیا کر رہے ہیں؟ جب رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو حضرت علی بڑے شروع سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے. حضور کا دامن پکڑ کے کہا یہ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کی. کہا کس نے بتایا؟ کہ اللہ نے. کہا تجھے ہی کیوں بتایا؟ کہ میں اللہ کا نبی ہوں. حضرت علی دوڑے، علی ادھر آؤ. کہاں جا رہے ہو؟ اپنے ابو کو بتانے جا رہا ہوں کہ آج تیرا بھتیجا یہ کر رہا ہے. آپ نے واپس بولا علی ادھر آ، ابھی مجھے اظہار کرنے کا حکم نہیں، بتانے کا حکم نہیں ہے. اے علی خاموش ہو جا، چپ، تو بھی یہ کر. حضرت علی نے چھوٹے سے کہنے لگے نہیں میں اپنے ابو سے پوچھ کے آؤں گا، اگر ابو اجازت دے گا تو میں کروں گا. آپ نے فرمایا نہیں ابو سے نہیں پوچھنا، تیرا دل مانتا ہے کر لے، نہیں مانتا نہیں کر. حضرت علی کہنے لگے ایسا دماغ پہ میرے بوجھ تھا، 8-9 سال کی 10 سال کی میری عمر تھی. میں گھر چلا گیا، ساری رات میں سوچتا رہا. اللہ نے سورج طلوع ہونے سے پہلے اسلام کی حقانیت کو میرے پہ ظاہر کر دیا. بس میں صبح دوڑا ہوا آیا، میں نے دامن مصطفیٰ پکڑ کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. پھر 1 سے 2 ہو گئے سیدہ خدیجہ کبریٰ، اور ادھر سے میرے عزیزو اللہ اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آگے خدیجہ الکبریٰ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدیجہ الکبریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے. اگلی وحی کا انتظار ہو رہا ہے. اب وحی کا روب تو تھا. جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے راستے میں آتا دیکھا، یہ تو وہی آ گیا جس نے مجھے سینے سے لگا کے بھینچا تھا. اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی چادر مبارک اتاری، راستے میں کونے میں لیٹ کر اپنی چادر اوپر لے لی تاکہ یہ مجھے دیکھ ہی نہ سکے، میرے پاس سے گزر جائے. جبرائیل علیہ السلام آئے حضور کے پاس، آ کے ہنسنے لگ گئے اور کہہ رہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر. اے اوڑھنی والے ذرا اوڑھنی اتار، اٹھ جا، لیٹنے کا وقت ختم ہو گیا. قوم کو تحید سنا کے پتھر کھانے کا حکم شروع ہو گیا. اٹھیے، سوئیے نہیں، آپ سونے کے لیے نہیں آئے بلکہ سوئے وہ کو جگانے کے لیے آئے. اٹھیے. اگلا اعلان آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اٹھو، اب پیغام ہدایت لوگوں کو سناؤ. اکیلا اکیلا ہوتا ہے، 1 اور 1 11 ہوتے ہیں. یہ پریشانی لے کے پھر عورت کے پاس آئے. واہ ماں خدیجہ، تیری عظمتوں کو سلام، تیرے ایمان کو سلام، تیری عزت کو سلام. جتنی مرتبہ حضور دکھڑا لے کے آتے، سیدہ خدیجہ کبھی پیار کے اظہار سے، کبھی مال سے حضور کے دکھڑوں کو دور کیا کرتی تھی. میں نے کیا کرنا ہے ہی آپ کا. خدیجہ کیا ہوا؟ پہلے تو حکم آیا تھا کہ پڑھ. جب وہ دوسری مرتبہ ہے میں اوڑھنیوں کے لیٹ گیا، میں چادر لے کے لیٹ گیا، پریشان ہو گیا. یہ پھر آ کے کوئی نیا فرمان نہ دے دے. اب وہ کہہ رہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ.
جو سردار ہلکی سی بات پر تلوار باہر نکال لیتے ہیں، اگر میں ان کے خداؤں کی، لات منات کی، عزا کی، حبل کی، اگر 360 بتوں کی میں نفی کروں، بتا وہ مجھے چھوڑیں گے؟ اما خدیجۃ الکبریٰ کہنے لگی، ہوں تو عورت، پیغمبر تیری عقل کے مقابلے میں عقل کوئی نہیں، تیرے فہم، تیرے ذہن کے مقابلے میں میرا ذہن کوئی نہیں، لیکن چھوٹا منہ بڑی بات کروں، امید ہے یہ مشورہ آپ کو پسند آئے گا۔ اماں کہنے لگی کیا بات ہے؟ کہا سونیا، ہم نے سنا ہے کہ منہ کھائے آنکھ شرمائے، ایسا کر میں اپنے خرچے سے اسلام ملانے والے مہمانوں کی دعوت کرتی ہوں، پہلی دعوت پر اللہ کے پیغمبر تو کلمہ تو ہی سنانا، اگر تجھے دعوت دینے کا اجر ملے گا مجھے کھانا کھلانے کا اجر مل جائے گا۔ خدیجہ کیا پکانا ہے؟ کہنے لگی بکری کا گوشت پکاؤں گی، جوں کی چکی اپنے ہاتھوں سے پیس کے آٹا بناؤں گی۔ رحمت والے نبی نے حضرت علی کو بھیجا، سارے تائے چچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو دعوت پر بلا لیا، آ جاؤ بھائی۔ جب پرتکلف کھانا شروع کیا، اس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا، اپنی دنیا میں آنے کا مقصد بیان کیا، ہر ایک نے لقمہ چھوڑ دیا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ یہی مجھے اللہ کا حکم ہے، تیرے دسترخوان کا خیال نہ ہوتا، پھر دیکھ تیرے ساتھ ہم کیا کرتے، چپ ہو کے نکل گئے۔ یا اللہ اب کیا کروں؟ اگلا آرڈر آیا، اب 4 کو سمجھا دیا، پورے عالم کو تو نے سمجھانا ہے۔ آپ غار حرا کے دامن پہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا ایھا الناس، اے لوگو میری طرف متوجہ ہو۔ سارے لوگ متوجہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ عرب کے اندر جب کسی چیز کی خبر دینی ہوا کرتی تھی، انسان اپنی چادر اپنے پلو کو ہلایا کرتا۔ رحمت والے نبی نے اپنی چادر اپنا پلو ہلایا ہوگا، سارے سردار جمع ہو گئے۔ آپ نے سب سے پہلے اعلان توحید نہیں سنایا، سب سے پہلے کردار نبوت بتلایا ہے۔ معلوم ہوا اللہ اکبر، جسے حکمرانی کرنا ہو، جسے دلوں پر حکومت کرنی ہو، اسے پہلے اپنے کردار کو بنانا پڑے گا۔ ہمارا ٹاپک کبھی حکومت نہیں ہوا کرتا، کبھی میرا عزیز و حکمران بالا نہیں ہوا کرتے۔ یہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے اپنے کردار کا اظہار کر رہے ہیں۔ فرمایا حکمرانی کو حق اسے ہو جو زبان کا سچا ہو، کردار کا انمول ہوا کرتا ہے۔ اللہ اسے ارباب اختیار بناتے ہیں، اللہ اسے اقتدار کی کرسی دیتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر جو اس وقت طوفان چلا ہوا ہے، ایک دوسرے کو، حتیٰ کہ کرسی کی حوث و لالچ اتنا بڑھ گیا کہ ایک دوسرے کی جان لینا آسان ہو گیا۔ تو اس وقت میرے عزیزو لوگو، ایٹمی طاقت سے کام نہیں بنے گا، خدا کے آگے رونے سے کام بنے گا۔ معافی مانگے اللہ سے کہ مسلمانوں کے ارمان سے کھیلنے والے، مسلمانوں کے پیسے سے کھیلنے والے، مسلمانوں کے مال سے کھیلنے والے، اب اقتدار کی، مال کی، حکومت کی کرسی کی اتنی حوث آ گئی، اوے لوگوں کرسی چھوڑنا مشکل ہے، لوگوں کی جان لینا آسان ہو گیا۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرما دیا فَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک جان کو بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا، جس نے ایک جان کا قتل کرا اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یا جانوں کا قتل تو نہیں ہو رہا، لیکن میرے عزیزو ارمانوں کا قتل تو ضرور ہو رہا ہے۔ جس جیب میں حلال کا پیسہ نہ ہو، جس کشکول کے اندر غریب کو انصاف نہ ملے، عدل و انصاف میرے عزیز ہو، حکومت کے فیصلوں کے مطابق مال دیکھ کر فیصلے ہونے لگ جائیں، انصاف اور قرآن دیکھ کے فیصلے نہ ہو، تو میرے عزیز ہو اس وقت یہی حالات ہوں گے جو اس وقت پاکستان کے اندر حالات ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہائی کے اندر بیٹھے ہیں، ایک غریب بڑا آدمی حضرت عمر کے پاس دکھڑا لے کے آ گیا۔ آپ اپنی تنہائی میں بیٹھے ہوئے تھے، دن مخلوق کا رات اللہ کی۔ اس نے دروازے پر آ کے صدا دی، عمر میرا یہ کام ہے کر دے۔ حضرت عمر کو غصہ آیا، چل بھاگ جا، ٹکنے نہیں دیتا، تجھے شرم ہی نہیں آتی، رات کا وقت ہے، تجھے نہیں پتا میرے نجی معاملات ہیں، سو آئیو۔ بس ہو گیا۔ حضرت عمر کے یہ الفاظ دل پہ لگے، اللہ اکبر۔ مسجد نبوی میں سیدھے چلے گئے، اپنی داڑھی کو یہاں سے پکڑ کے جوڑنا شروع کر دیا۔ عمر تیری جرت کیسے ہوئی، سائل دروازے پر آئے تو ٹھکرا دے، حکومت چھوڑ دے، اللہ نے تجھے حکمرانی دی، اللہ نے تجھے یہ عطا دیا۔ اے عمر یہ تیرے باپ کا نتیجہ نہیں، رسول اللہ کی نگاہ کرم کا نتیجہ ہے، چل اس کے دروازے پر معافی مانگ کیا۔ اللہ اکبر۔ رات کا وقت
اس کے دروازے پر امیر المؤمنین معافی مانگنے جا رہا ہے. اس کے گھر کے 2 دروازے سے مسجد نبوی سے نکلتے تھے، 2 راستے. ایک راستے پر وہ گیا، دوسرے راستے پر امیر المؤمنین پہنچ گئے اور جا کر اس کا دروازہ بجایا. اس کی گھر والی باہر آئی. کہاں تیرا گھر والا؟ امیر المومنین وہ تو آپ کے پاس کوئی حاجت لے کے گیا تھا. اللہ اکبر. ہائے 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کو دیکھا جس کو جھڑکا تھا اس کے دروازے کی چوکھٹ پہ بیٹھ گیا. جب وہ غریب مدینے کا حاجت مند آیا ہے تو عمر ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا دنیا کے اندر جھڑکی دے دے، دنیا کے اندر بدلہ لے لے، قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمر کو شرمندہ نہ کرنا. غسان کا بادشاہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے. اس کا ابایا بہت لمبا تھا، ابایا زمین پر گھسڑتا جا رہا تھا. ایک بدو، باجا کہتے حبشی کا، اس کے اوپر پاؤں آ گیا. اس نے تھپڑ دے کے مارا زور سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے. فرمایا یہ تیرے باپ کی جاگیر نہیں، اللہ کا گھر ہے. یہ امیر غریب یکساں ہے. تجھے کس نے حق دیا؟ بادشاہ ہوگا اپنے ملک کا ہوگا. یا تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. عمر سارا حرم دیکھ رہا ہے. عمر کیا کرنا ہے؟ فرمایا یا بادشاہ وقت اس غریب سے معافی مانگ، ورنہ میں سے حکم دوں گا تیرے منہ پر تھپڑ مار کے بدلہ لے لے. اس نے کہا عمر مجھے رات کی مہلت دے دے. بس ایک رات میں وہ بھاگ گیا مرتد ہو کے. معافی نہیں اس نے مانگی. یہ عدل کہاں سے لاؤں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیٹیاں تھیں. ایک بیٹی کا نام حضرت زینب تھا اور دوسری کا کتنا عرصہ ہو گیا کربلا کے شاہ سواروں کے بارے میں سنتے ہوئے. دوسری بیٹی کا نام حضرت ام کلثوم تھا. حضرت فاطمہ کی بہن بھی نبی علیہ السلام کی بیٹی سیدہ ام کلثوم، رقیہ، زینب، فاطمہ. حضرت علی نے بھی نام رکھا. سیدہ فاطمہ کے 5 بچے تھے. یہاں تو 2 ہی بچے گنائے جاتے ہیں. ایک حضرت محسن بھی کہتے ہیں جو ان کی زندگی کے اندر فوت ہو گئے تھے. اور ایک بیٹے کا نام حضرت حسن تھا، ایک کا نام حسین. 2 بیٹیاں تھیں. ایک کا نام حضرت فاطمہ، دوسری کا نام اللہ اکبر حضرت ام کلثوم. ہاں ایک کا نام زینب تھا، دوسری کا نام ام کلثوم. یہ ام کلثوم کون ہے؟ جو بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نکاح کے اندر آئی ہے. رشتہ داری دیکھو. علی اپنی بیٹی عمر کو دے کے گیا. مدینے کے اندر ایک بدو آیا اور بہت پریشان روڈ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. اتنے میں اللہ اکبر عمر پیرا دیتا آ گیا. فرمایا میرے بھائی کیوں پریشان ہے؟ کہنے لگا پردیسیوں، میری بیوی کو درد ذیل شروع ہو گیا، ولادت کا وقت ہے، مجھے یہاں کوئی جانتا نہیں پہچانتا نہیں ہے. اللہ اکبر، میں کہاں سے دائی تلاش کر کے لاؤں؟ حضرت عمر فرمانے کہ بھائی یہاں آرام سے بیٹھ جا، میں دائی کا انتظام کرتا ہوں. مدینے کی کسی عورت کو نہ بلایا، غریب کو نہ بلایا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت ام کلثوم کے پاس چلے گئے. فرمایا اٹھ میری بیوی، جنت کمانے کا وقت آ گیا ہے. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، دائی بن کے جاری بیوی. اٹھ میری بیوی، جنت کمانے کا حکم آ گیا. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ کی دھی حضرت عمر کی بیوی میرے عزیزو ڈلیوری ہوم میں گئی اور جا کر جب بچے کی ولادت میں اللہ اکبر ساتھ نبھایا، آسانی ہوئی. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہیں اور بعض جگہ اتنی سے ہاتھ میں لکڑی ہے، زمین پہ لکیریں سی پھیر رہے ہیں یا وہ بدو پھیر رہا ہے. اللہ اکبر. بھائی کہاں سے آیا، کہاں کا رہنے والا ہے؟ ایسا لگتا تھا کہ حکمرانی کا کوئی طرز اس کو ظاہر ہی نہیں ہو رہا ہے. اندر سے آواز آئی امیر المومنین مبارک ہو، تیرے بھائی کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. حضرت عمر نے بدو سے کہا مبارک. اس کے دائیں بائیں سے پسینے نکل گئے. کہا امیر المومنین معاف کر دے، میں تجھے پہچان نہ سکا. فرمایا لوگو، دنیا امیر المومنین کا حکم یہ مطلب سمجھی کہ تخت و تاج کی حکومت ہوتی ہے، ہم تو رعایا کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اللہ اکبر. میں مخلوق خدا کی خدمت کے لیے. اور پتہ ہے جو تیری یہ عورت جو ڈلیوری ہوم کے اندر گئی ہے، پتہ ہے اللہ اکبر یہ علی کی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اب زمین مانگتی ہے ایسا اقتدار، آسمان دے مانگتا ہے ایسے چہرے، پر کہاں سے لے کے آئیں؟ نظر آ رہے کہ ایسے چہرے؟ ہمارا بس مطالبہ صرف
ہاں اقتدار کی لڑائی لڑنے والوں سے یہ خدا کے واسطے آپس کے اندر گٹھ جوڑ پیدا کرو، آپس میں محبت پیدا کرو، تاکہ اللہ کی طرف سے امن سلامتی کے فیصلے آئیں اور مخلوق خدا کے لیے یہ مہنگائی، یہ پریشانی، اس کا وبال کم ہو، تاکہ ہر طبقے کے انسان کو اپنا حق لینے کا اور معاشرے کے اندر جینے کا موقع مل سکے۔ انسان اپنا عیب چھپاتا ہے، اپنے عیب کے چکر میں لاکھوں کے عیب چھپانے پڑتے ہیں، کرپشن بھی چھپانی پڑے گی، عدلیہ کے نظام کے جو خلط ملط ہو رہا ہے اس کو بھی چھپانا پڑے گا، دلائلوں کو چھپانا پڑے گا، چھوٹے طبقے سے لے کے بڑے تک پر پردے ڈالیں گے تب اس کی حکومت بچ رہی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ اب تبلیغ کا کام شروع۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم، تورات انجیل بڑی جاننے والا تھا، مجھے میری یہود قوم نے کہا کہ جا ان کے پاس جا اور جا کے سن کے آ اور ان کو دلائل دے تورات انجیل کے، اگر نشانیاں اللہ کے نبی کی ہیں تو آ کر ہمیں بتا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں گیا اور جا کے میں نے یوں کر کے سواری کی لگام پکڑی، اپنا چہرہ یوں کر کے اٹھایا اور آمنہ کے لال کی طرف دیکھا، میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، حضور کی محبت، ختم نبوت کا عقیدہ میرے دل کے اندر آنا شروع ہو گیا۔ میں نے اپنی قوم والوں سے کہا قوم والوں جلدی آ جاؤ، جس چیز کو پرکھنے کے لیے بھیجا تھا میں نے ایک ہی نگاہ میں پرکھ لیا۔ اللہ کی عزت کی قسم یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ سچے کا چہرہ ہے، سچے۔ سب سے پہلی بات عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں بیٹھا، دین سناؤں، دین سناؤں، کریں گے عمل؟ آج سے کریں گے، 4 باتیں سناؤں گا، کریں گے عمل آج سے، پکی بات ہے، اللہ سے وعدہ۔ انسان ہے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں گیا، مجھے قرآن کی دعوت نہیں، ایمان کی دعوت نہیں، صحابہ کا مجمع 4 چفیرے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے اور میں بھی جا کے صحابہ کے درمیان بیٹھ گیا۔ اس وقت نبی اپنے یاروں سے 4 باتیں فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا لوگو سلام میں پہل کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، ٹوٹے ہوئے رشتہ داروں سے صلح کر لینا، جب رات کا وقت سارے سو جائیں مصلی پر بیٹھ کے اس کے آگے رو کے دکھا لینا۔ تم 4 کام جھولی میں لے کے آؤ، میں قیامت کے دن تمہارا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں لے جاؤں گا۔ یہ دین ہے بھائی۔ افشوا السلام اطعموا الطعام، او لوگوں سلام میں پہل کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، کوئی بھی ہو، اور کھانا کھلانے کے طریقے ہیں، اور جا 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 کم کر عورتوں نے کی دے، نہیں نہیں نہیں، اپنے گھر فاقہ کیوں نہ ہو جائے، یہ اہل البیت کا طرز ہے، یہ فاطمہ کے گھرانے کا وصف ہے، یہ فاطمہ کے گھرانے کی خیرات ہے۔ فقیر آیا سارا دسترخوان اٹھا کے دے دیا، یہ اہل البیت کے گھر کا میرا عزیز ہو، اللہ اکبر، ترکہ مال ہے۔ فرمایا فقیر دروازے پر آئے، بجائے 10 کو ایک روٹی دینے سے بہتر ہے ایک ہی کا پیٹ بھر کے کھانا کھلا دو۔ وہ غالباً کون سے سوڈان کے یا پتہ نہیں کون سے ملک کے خطیب تھے جو منبر پر چڑھے، جمعے کا خطبہ 2 لفظوں میں کہہ دیا، فرمایا لوگوں ایک بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا 1000 مسجدیں بنانے سے افضل ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہونا، ہم نے تو اس دور کے اندر آنکھ کھولی جو بھائی بھائی سے لقمہ چھین رہا ہے۔ انشاءاللہ دعا کرو کسی کے ماں باپ نہ مرے، جنازہ اٹھتے ہی دلوں کے اندر بچھوڑا پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک منٹ، پتہ نہیں ماں باپ کے جنازے والی چرپائی کے ساتھ محبتیں بھی ساتھ قبروں میں چلی جاتی ہیں۔ جس دن جنازے اٹھتے ہیں نہ بھائی اچھا لگتا ہے نہ بہن اچھی، بس کھاؤں کھاؤں شروع ہو جاتی ہے۔ جس گھر سے بچپن کے اندر چی کی آواز، چوں چوں کی آواز آیا کرتی تھی، اب انہی گھروں کے پاس سے گزرو کسی کے رونے کی آواز بھی نہیں آتی ہے۔ مردہ دل ہوئے پڑے ہیں مال کی محبت میں، بھائی سے بھائی منہ پھیر کے بیٹھا ہوا۔ ہائے ہمیں کیا پتا جس مال کے اصول کے لیے ہم ملک چھوڑ جائیں گے، جس مال کے اصول کے لیے جوان بیوی چھوٹے بچے چھوڑ جائیں گے، یہ مال ایسی بے وفائی کرے گا کہ ہمارے ہاتھوں سے ہمارے ماں باپ کے منہ پہ جوتے پڑوا دے گا۔ افشوا السلام، لوگوں سلام میں پہل کرو۔
حجرے مبارک سے آئے، منبر پر آ کر بیٹھ گئے، اور میں لوگوں 3 چیزوں کی ضمانت اللہ مانگ رہا ہے اور جنت کی ضمانت اللہ دے رہا ہے۔ بتاؤں جی یا رسول اللہ؟ پھر سن لو، 3 چیزوں کی ضمانت اللہ مانگ رہا ہے اور جنت کی ضمانت اللہ دے رہا ہے۔ میرا حبیب انہیں جنت کی ضمانت دے دے۔ پہلی کیا؟ آسان جنت، سستا پیکیج دے دوں، پکا دے دوں، عمل کرو گے بھائی؟ اپنے امتیوں میں کہہ دے، جب بھی گھر جایا کرو اپنے گھر والوں کو کہا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ فرما رہا ہے تو گھر کے اندر جا کے سلام کر، میں تیری 3 چیزوں کا ضامن بن گیا، تیرے بگڑے کام بناؤں گا، تیرے رزق کی تنگی دور کروں گا، اور قیامت کے دن تجھے بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخل کروں گا۔ اتنا آسان پیکیج۔ گھر جاتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کن کو؟ لوگ بڑوں کو تو سلام کرتے ہیں، مزہ تب ہے اپنے سے چھوٹے کو سلام کر۔ 22ویں گریڈ کا افسر، 4 اسکیل کے چوکیدار کو یا چپڑاسی کو سلام کرے السلام علیکم۔ سلام تو اتنا اہم ہے، فرمایا جمع دار عیسائی جا رہے ہو، اگر تمہیں کہ السلام علیکم تو تم وعلیکم السلام نہ کہو بلکہ وعلیکم کہو، کہ جو تو میرے پہ کر رہا ہے اللہ کرے اللہ تیرے پہ بھی وہ کر دے، وعلیکم السلام، تیرے پر بھی خدا کی سلام۔ پہلا شخص کون جو گھر میں جا کے، پہلا شخص کون جو گھر میں جا کے کریں گے زور سے سلام، جا کے 10 مرتبہ 50 مرتبہ جتنی مرتبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا 3 چیزیں ہیں، فرمایا اگر کسی معاملے میں پریشان ہے اللہ کہتے میں مسئلہ حل کروں گا، اگر رزق کی تنگی آ گئی میں دور کروں گا، مر گیا بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں گا۔ دوسرا شخص کون؟ بتا دو، عمل کریں گے انشاءاللہ؟ زور سے کوئی انشاءاللہ، اور زور سے کوئی انشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا دوسرا وہ شخص جو 5 وقت کی نماز میں مسجد میں آتا جاتا ہو، اس کی رزق کی تنگی دور کروں گا، اگر اس کا کام میں کوئی پریشان ہو گیا مسئلہ میں حل کروں گا، اگر وہ مر گیا تو بغیر حساب کے اللہ فرماتے ہیں جنت میں اس کو داخل کروں گا۔ آئیں گے اللہ کے گھر میں انشاءاللہ تعالی، سارے آئیں گے 5 نمازوں میں۔ یہ تبلیغ ہو رہی ہے۔ تیسرا فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں اپنا مال اپنی جان کھپاوے، راہ اللہ میں جہاد کرے، راہ اللہ میں تبلیغ کرے، فرمایا کبھی میں اسے پریشان نہیں ہونے دوں گا، کبھی رزق کی تھوڑ نہیں ہونے دوں گا، جو میرے راستے میں دین کی محنت کر کے آئے گا قیامت کے دن اپنے حبیب کا ہاتھ پکڑوا کے اسے جنت الفردوس کی چوکھٹ پار کرواؤں گا۔ 4 کام پہلے، آج کے جمعے کا سبق یہ 4 کام پہلے 3 کام بعد کے۔ پہلا کام افشاء السلام، لوگوں راہ چلتے ہوئے بیٹھتے ہوئے اٹھتے جاگتے سوتے سلام میں پہل کرنا۔ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم، زور سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزو یہ وہ ببل ہے، یہ وہ چنگم ہے، جتنی چباتے جاؤ گے مزہ آتا جائے گا۔ پہلے تو بڑی بور سی لگے گی، ایک دم کھائیں گے مٹھاس ہو جائے گی، پھر دوسرا کیا کیا چپ چپ ہو رہی ہے، جب تک چباتے رہیں گے اسے نہیں پھینکنے کو دل نہیں کرے گا۔ یہ وہ نور کی ببل ہے۔ سب سے پہلے اب جمعے کی نماز پڑھ کے جائیں گے، کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ہماری بیویوں کو بھی قبول کرنے کی توفیق دے۔ اسی سلام کے لیے جا کے کہتے ہیں تسی پاگل نہیں ہو گئے سانو سلام کر رہے آج، تسی کی کھا کے آئے، کنوں مل کے آئے ہیں، تسی مسیتے حلیم روٹی تے نہیں کھا کے آگے مولی نام دے کولوں۔ اللہ کرے ان کو بھی سلام کی عادت پڑ جائے۔ کبھی بچے کو جا کے سلام کرو، امی کو جا کے کہ ابو نوی نوی گلا کردا پیا، پتہ نہیں کی گلا ہو گئی ہیں، کبھی کیا جو نہیں۔ تو سب سے پہلے گھر جا کے کیا، پھر دوسرا میرے عزیزو بھوکے کو نہ کوئی باہر کھلا سکو، بیوی کو کھلا دو، لے رجے تو بچوں کو کھلا دو، ماں باپ کو کھلا دو۔ تیسرا آپس کی رشتہ داریاں جو ٹوٹی انہیں جوڑ لو۔ تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں موت کا پتہ کوئی نہیں، کیا پتہ اسرائیل دوسری کی موٹر سائیکل کی لگے، اللہ والے چوک میں نہ ہو، ملکہ والے چوک میں دائیں بائیں کہ اسرائیل علیہ السلام نہ ٹکرا جائے۔ نہ تعلقی سے قطع تعلقی سے اس دل کو صاف کر دو، کانٹا پھیر دو، ہر ایک کے لیے کراس گڈ کا لگا دو۔ خدا کی قسم موت ایمان کی حالت میں آئے گی۔ کر دو بیٹھے بیٹھے معافیاں ایک دوسرے کو، تمہارے پہ قسم ہے یار، ساڈی انی تے گل مان لو، ہم مولویاں چلو کوئی نہیں، اتنی تو بات مان لو کہ اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کر دیا، اور اسلام کرنے میں پہل، فون کرنے میں پہل، رشتہ دار منانے کو پہل۔ تیسری بھائی اللہ اکبر سلام کرنے میں پہل کر لی، بھوکے کو کھانا
کھلایا، اور قطع تعلق جن سے رشتہ داری ٹوٹ گئی ان سے رشتہ داری جوڑنی، اور رات کو جیسے بھی ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، کملے ہیں، کوجے ہیں، نیکوکار ہیں، گناہگار ہیں، سونے سے پہلے 2 منٹ کے لیے مصلی بچھا کے بیٹھ جایا کرو، اور یہ جھولی پھیلا کے نہیں رونا آتا، رونے جیسی شکل بنا لو۔ سنو مثال، باپ شام کو گھر آیا، ماں کہندی دیکھیا تواڈے پتر نے کی کیتا؟ وہ کہے کوئی نہیں، کی کیتا؟ کہ انج رون رون دی شکل بنا چوں میوں کر رہا ہے۔ پھر وہ کہتی بیٹا پاپا کو رو کے دکھاؤ، وہ یوں کرتا ہے اللہ اکبر، اس کے رونے پر ہی خدا کی قسم باپ کہتا ہے 2 کلو مٹھائی بن دے، شکل پارے بن دے۔ باپ یوں اٹھاتا ہے، کبھی یہاں کاٹے گا، کبھی یہاں چک مارے گا، کبھی کان پہ مارے گا۔ اللہ فرماتے جیسے بچے کے چوں چوں رونے پر، جھوٹے رونے پہ باپ تڑپ جاتا ہے، اس طرح بندے کے جھوٹے چوں چوں کرنے پر خدا کی رحمت کو ڈالا جاتا ہے، اللہ کی رحمت تڑپ جاتی ہے۔ فرمایا بندے رونا نہیں آتا، رونے جیسی شکل ہی بنا کے بیٹھ جایا کر۔ فرمایا تو رونے جیسی شکل بنا کے دکھا دے، میں اصلیت کے اندر تیرے گناہ معاف فرما کے جنت الفردوس کے دروازے پہ کھڑا کر دوں گا۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سارا مجمع ہمارے اندر جو کوتاہیاں تھی اللہ انہیں معاف فرمائے، اور آئندہ جو ہم نے توبہ کر کے نیک کام کی نیت کی اللہ اسے قبول فرمائے۔ سارا مجمع 3 مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سیرت کے موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، اب انشاءاللہ اگلے جمعے یہاں سے شروع کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد